اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ روایت ہے کہ 6 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا، تو بھی انہوں نے اپنی حالت مصیبت میں اپنے خالق کی بندگی نہ چھوڑی، اور تمام ارض و سما کے فرشتے اور بنی آدم کو اللہ رب العزت نے دکھلایا اور تنبیہ کی کہ دیکھ کیسی کیسی مصیبت میں ہمارا بندہ مبتلا رہا، پر ہم کو نہیں بھولا اور ہم کو یاد کرتا رہا، ہماری عبادت کرتا رہا، اور پھر اس کے صلے میں ہم نے اس کو نجات دی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر خدا کو اپنی قوم کے سبب سے رنج و بلا میں مبتلا کیا گیا اور پھر ان کو اس سے نجات دی گئی۔ دوسرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ نمرود میں ڈالا اور دوستی، صدق اور اعتقاد ان تمام فرشتوں اور خلائق کو دکھلایا گیا، پھر آپ علیہ السلام کو بھی نجات دی گئی۔ تیسرے حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر خدا کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا اور پھر انہیں نجات بخشی گئی۔ چوتھے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں، زندان میں اور غلامی میں رکھا گیا۔ ان سب بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے ہر مصیبت میں ہر مقام پر رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور آخر میں آپ علیہ السلام کو تمام مصائب سے نجات دی گئی۔ پانچویں حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی تکلیف دہ بیماری میں مبتلا کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کے بدن پر آبلے پڑ کر کیڑے پڑ جاتے تھے۔ اتنی سخت اذیت میں بھی آپ علیہ السلام نے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت نہ چھوڑی، اور آخر میں آپ علیہ السلام کو بیماری سے نجات دی گئی۔ اور چھٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، غار میں رہے اور شب معراج میں 7ویں آسمان میں لامکان پر تشریف لے گئے۔ یہ صدق محبت ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 7 آسمان کے فرشتوں کو دکھلائی گئی۔ کسی حالت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند قدوس کی اطاعت نہ چھوڑی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرب تر مقربین اور مکرم تر مکرمین میں سے کیا، تاکہ عالم بالا کو معلوم ہو کہ سب سے زیادہ بزرگی اور شرافت اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو دی ہے اور کسی کو نہیں دی۔ اللہ رب تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ السلام کو شہر نینوا یعنی کہ دمشق میں نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانا چاہا۔ 40 برس تک آپ علیہ السلام ان کو خدا کا پیغام دیتے رہے، اور وہ لوگ بدستور بت پرستی اور ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے۔ ان میں سے کوئی فرد بھی آپ علیہ السلام پر اور رب تعالیٰ پر ایمان نہ لایا۔ ایک دن وہاں کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اس قدر ستایا اور آپ علیہ السلام کا اس قدر مذاق اڑایا کہ آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ان لوگوں کے حق میں بددعا کر دی، اور پھر وہاں کے لوگوں سے ناراض ہو کر دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلے گئے اور ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی، لہٰذا قرہ نکالا گیا، اور قرہ آپ علیہ السلام کے نام کا نکلا، اور پھر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا، اور پھر کشتی صحیح سلامت منزل مقصود پر چلی گئی۔ دریا میں جاتے ہی رب تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا، اور پھر آپ علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں آپ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہا رب تعالیٰ نے، پکارا یونس علیہ السلام نے ان اندھیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں ہے سوائے تیرے، تو بے عیب ہے اور بے شک میں گناہ گاروں میں سے ہوں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ پھر سن لی ہم نے اس کی پکار اور نجات دی ہم نے اس کو اس غم سے، اور ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو
40 دن کے بعد دریا کے کنارے سوکھے پر آ کر اگل دیا۔ پھر جب حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ سے باہر خشکی پر آ گئے اور اس تکلیف سے نجات ملی تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر 4 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ 4 رکعت نماز شکرانہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کی تھی وہ عصر کی نماز تھی، اور اس نفل نماز کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے فرض کر دیا، اور جس قوم سے حضرت یونس علیہ السلام خفا ہو کر شہر سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نکل آئے تھے، ان پر آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد عذاب الہی نازل ہوا۔ اچانک ایک غضبناک آگ آسمان سے مثل آب سرخ کے نازل ہوئی، اور وہ آگ آنن فانن اس قوم کے سروں پر آ موجود ہوئی۔ وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے سے ویسے بھی عذاب الہی سے خوفزدہ تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ نبی اللہ علیہ السلام اب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں تو ہم پر عذاب ضرور آئے گا۔ اب جو یہ نظارہ دیکھا کہ سرخ آگ سروں پر آ موجود ہے تو وہ مارے خوف کے سب ایک میدان میں جا کر 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی کہ ایک فرقہ بوڑھے اور جوانوں کا اور دوسرا فرقہ عورتوں اور بچوں کا، اور ایک جگہ پر مویشی جمع کر دیے۔ اس کے بعد سب نے اپنے سروں کو ننگا کیا اور اپنے تمام بت توڑ دیے اور خود سجدے میں جا گرے اور بہت ہی زیادہ رب تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے، معافیاں مانگی اور وعدہ کیا کہ اب ہم پیغمبر خدا علیہ السلام کی بات ضرور مانیں گے، اور کہا کہ ہم نے اب توبہ کی، تو اب ہم کو اس بلائے ناگہانی سے نجات دے، اگرچہ ہم سب عذاب کے مستحق ہیں، تو ہی ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے اور ہم کو عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ جب سب لوگوں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور بلا و عذاب سے نجات دی۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ سو نہ ہوئی کوئی بستی کہ یقین لاتی، پس کام آیا ان کو یقین لانا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم۔ جب وہ یقین لائی کھول دیا ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور کام چلایا ان کا ایک وقت تک اس دنیا میں۔ حالانکہ عذاب دیکھ کر ایمان لانا کسی کو کام نہیں آتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا حکم نہ پہنچا تھا، مگر اس قوم پر حضرت یونس علیہ السلام کی ناراضگی کی وجہ سے عذاب نمودار ہوا تھا، تاکہ وہ لوگ یونس علیہ السلام پر ایمان لائیں اور ان کی فرما برداری کریں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قوم عذاب سے بچ گئی، اور پھر عذاب اس قوم سے ٹل گیا، اور پھر وہ لوگ لگے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے۔ وہ لوگ پیغمبر خدا علیہ السلام کی تلاش کرتے اور رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے کہ ہمارے نبی اللہ کو ہم سے ملوا دے، مگر آپ علیہ السلام ان کو کہاں مل پاتے۔ آپ علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رب تعالیٰ کی عبادت اور گریہ زاری میں مصروف تھے۔ الغرض وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر 7 سمندر پھری، اور اپنے پیٹ میں جو یونس علیہ السلام کی عبادت گاہ تھی کی برکتوں کا فیض لیتی رہی۔ سبحان اللہ۔ 40 روز کے بعد مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے محبوب بندے کو دریا کے کنارے خشک زمین پر جا کر اگل دے۔ یہ حکم سن کر مچھلی فوراً دریا کے کنارے پر گئی، اور خشک و سوکھی ہوئی زمین پر حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے اگل دیا۔ آپ علیہ السلام بے حد کمزور ہو چکے تھے، آپ علیہ السلام کی کھال بھی بالکل نرم پڑ چکی تھی۔ 40 روز کی بھوک پیاس اور اندھیرا پیٹ آپ علیہ السلام بے حد نازک ہو چکے تھے، کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ فوراً آپ علیہ السلام کے لیے اسی جگہ ایک کدو کی بیل اگائی گئی، اور آپ علیہ السلام اسی درخت کے سائے میں رہتے اور اسی کو کھاتے، اور ہرنی کو حکم ہوا کہ وہ آپ علیہ السلام کو آ کر دودھ پلائے۔ غرض یہ کہ ہرنی آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل 40 دن تک دریا کے کنارے کدو کی بیل کے نیچے آرام فرماتے رہے۔ جب جسم میں کچھ قوت آئی تو حکم ہوا کہ اپنی قوم میں واپس جاؤ۔
آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم میں واپس چلے گئے۔ کہا رب تعالیٰ نے بس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ تھا وہ تسبیح کرنے والوں سے، البتہ رہتا مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک جب اٹھائے جاویں مردے، یعنی کہ قیامت کے دن تک۔ روایت ہے کہ دریا کی تمام مچھلیاں کسی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ آپ علیہ السلام چونکہ مچھلی کے پیٹ میں عبادت الہی میں مصروف رہے اور آپ علیہ السلام کی برکت سے مچھلیوں کی وہ بیماری جاتی رہی۔ جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ پس ڈال دیا ہم نے اس کو بن گھاس زمین میں اور وہ بیمار تھا، اور اگایا ہم نے اوپر اس کے ایک درخت بیل والا، یعنی کہ کدو کا درخت، اور بھیجا ہم نے اس کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی طرف۔ پس وہ لوگ ایمان لائے اور ہم نے ان لوگوں کو ایک مدت تک فائدہ دیا، اور وہ یہی وہ قوم تھی کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کو ہدایت سے روکتی تھی، اور پھر جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو یہی قوم حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرتی تھی۔ کچھ عرصے میں حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس جا پہنچے تو ان کو بڑی خوشی ہوئی، اور ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کا بہت شاندار استقبال کیا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو شریعت سکھائی۔ تقریباً آپ علیہ السلام اس قوم میں 31 برس تک رہے، اور پھر آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ السلام پیغمبر مرسل تھے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تحقیق یونس علیہ السلام البتہ پیغمبر مرسلوں میں سے تھے۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے الفاظ میں یاد کیا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے اور وہ راہ دیکھے اپنے رب کے حکم کی، اور مت ہونا اس جیسا کہ مچھلی والے نے جب پکارا تو وہ غم میں بھرا ہوا تھا۔ اے مومنو، حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو صاحب حوت یعنی کہ مچھلی کے یار کہا ہے۔ لاکھوں درود و سلام حضرت یونس علیہ السلام پر، تمام انبیاء پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار